بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو میں آپ کے سامنے سٹوری رکھوں گا یہ کہانی ہے جناب پیر ودائی راولپنڈی کی۔ پیر ودائی راولپنڈی میں ایک مدرسہ ہے جس کا ابھی ہم نام نہیں لیں گے، وہاں کے جو مفتی شاہ نواز صاحب انہوں نے اپنی ایک طالبہ کے ساتھ زبردستی زیادتی کی ہے۔ طالبہ مسکان نثار اس کا نام ہے، والد اس کا فوت ہوا پڑا تھا، یعنی فوت ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ زیادتی اس نے بتایا کہ میرے سے پہلے ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ بھی یتیم تھی، غریب تھی، اس نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس لڑکی کے ہاں ایک بچی بھی پیدا ہوئی جو کہ ناجائز بچی تھی۔ اللہ پاک معاف فرمائے، ایسی کہانی ایسی سٹوری ہمیں کرتے ہوئے خود شرمندگی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ بڑے اچھے جگہ ہوتی ہیں جہاں ایک مقدس مقام جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور اس کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ بچیوں کے ساتھ بالخصوص جو ظلم روا رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی زبردستی کی جاتی ہے۔ پھر بچی نے بتایا کہ ایک بچی وہاں سے بھاگ گئی تھی، وہ بھی مفتی صاحب اور دیگر لوگ وہاں اس سے زیادتی کرتے تھے۔ ناظرین، یہ میں ساری رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، راولپنڈی پیر ودائی تھانہ میں اس کی ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ جو مسکان نثار ہے اس کی والدہ کی مدعیت میں مطلب جو ہے اس کی ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ جو مدرسہ کے مفتی شاہ نواز ہیں اس کی اپنی بیوی ہے، وہ شادی شدہ ہے۔ وہاں مدرسے میں بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں قرآن پاک کی، عالمہ فاضلہ، اسی طرح دیگر جو علوم ہیں، مطلب عالمہ بننے کے حوالے سے، فاضلہ بننے کے حوالے سے، قاری قرات۔ وہاں ایک استانی بھی ہے عشرت نام کی۔ اس بچی نے کہا جی وہ عشرت نام کی استانی بھی مفتی شاہ نواز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ جو استانی ہے اس نے باقاعدہ عشرت نے معاونت کی، مجھے پکڑا، میرے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس نے باقاعدہ جو کپڑے اتروا کر میرے ساتھ زیادتی کروائی۔ پھر اسی نے مجھے ایک کمرے میں لے گئی، مفتی کے کہنے پہ اس نے مجھے قید رکھا، 2 دن مجھے قہوہ پکایا گیا، قہوہ پلایا گیا اور میرے ساتھ ریپ کیا جاتا رہا۔ 2 دن کے بعد ایک لڑکی اچانک انم نامی وہاں آتی ہے اس کمرے کے ارد گرد، اس کی میں آواز سنتی ہوں اندر سے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ پرابلم، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، اب رو رہی ہو، وہ بھی ڈر گئی، تو اس نے مجھے وہاں سے بھگایا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے معاملات بھی ہیں ناظرین کہ اس میں اس کی جو والدہ ہے اس کی مجبوری سمجھ لیں یا مولوی کی ایک چالاکی سمجھ لیں، کیونکہ لڑکی مسکان نثار یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو 5 سے 6 ماہ قبل یہ بتایا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ میرے اوپر گندی نظر رکھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ بڑی خوبصورت ہو، بڑی اچھی لگتی ہو، مجھے اچھی لگتی ہو، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتی جب میں نے ماں کو بتایا تو ماں نے جب پوچھنے کی کوشش کی تو استانی عشرت اور دیگر اور وہ مطلب مولوی صاحب نے میری ماں کو یہ کہا کہ یہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتی، یہ بھاگنا چاہتی ہے، یہ جہاں سے جانا چاہتی ہے، یہ اپنا تعلیم کا معاملہ علم کا چھوڑنا چاہتی ہے، یہ اس کی حرکات ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے میرے اوپر ہی بلیم شلیم کر کے تو مجھے وہاں سے جانے نہیں دیا۔ میری ماں نے بھی میری باتوں کا کوئی خاصا اعتبار نہیں کیا۔ ناظرین، یہ اسی طرح ظلم و ستم ہوتا رہا اور یہ آگے معاملہ بڑھتا رہا۔ جو قاری شاہ نواز ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اب وہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے جی جو اس معاملے کی سزا ہے وہ مکمل طور پر جو بنتی ہے اس
मौलवी शाह नवाज़ को सज़ा दी जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ ही नहीं बल्कि दूसरी कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है, जिसकी वजह से उस मदरसे में बहुत सारी लड़कियों की भी कमी हुई है। बहुत सारी बच्चियां अपनी तालीम को छोड़ गई हैं। एक बच्ची, उसका नाम नहीं बताया, उसने कहा जी वो वहाँ से भाग गई बाकायदा अपनी जान छुड़वा कर, इस मौलवी या दीगर ऐसे लोगों की वजह से तंग आकर, वो भी यतीम बच्ची थी। बहुत सारी, उसने कहा जी वहाँ यतीम बच्चियाँ बेसहारा पड़ती हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। जो उस्ताद की बीवी है उसको इस मामले से इशरत के साथ मुलव्वस होने की वजह से इशरत सफाइयाँ पेश करती है मौलवी की, और उसको ला इल्म रखा जाता है, यानी जो मौलवी की बीवी है। अच्छा, ये मामला जब हुआ तो कैसे करवाया? वो कहती है जी इशरत जो है वो उस्तानी है, उधर बच्चियों के हवाले से पढ़ाती वगैरह भी है। उसने मुझे रजिस्टर देकर मुफ्ती साहब के कमरे में भेजा। कमरे को 2 दरवाज़े थे, एक पहले बंद था, एक बाकायदा इशरत ने बंद किया। और उसने, जब मैंने वहाँ से उनको पकड़ाई नहीं दी, मैंने उनको कहा कि मैं शोर मचाऊँगी, मैं मामला, तो फिर इशरत ने मुआवनत की और मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख कर बाकायदा मुझे मेरी टांगों को नीचे दबा लिया मौलवी शाह नवाज़ ने, और मेरे साथ ज़्यादती की। और फिर मैंने जैसा कि पहले बताया कि 2 दिन कमरे में, एक और कमरे में बंद किया, वहाँ कहवा पिलाते रहे, 2 दिन भूखा रखा, ज़्यादती करते रहे। और नाजरीन, वो बच्ची ये भी कहती है कि मुझे कैद में रखा और मुझे वोमिटिंग, मतलब मुझे उल्टी वगैरह भी आती रही, और मुझे जो मेरे कपड़े, मतलब जो कपड़े चेंज करवाए इशरत ने, और मुझे पाक किया, यानी कि मुझे गुस्ल वगैरह करवाया इशरत ने, ये सारे काम उसने ही करवाए। 2 दिन मैं अपनी दूसरी साथी तलबा से मिल नहीं सकी, उनको कोई उन्होंने बहाना वगैरह करके कि वो गई हुई है, वो चली गई है, इधर उधर है, तो इस तरह करके उन्होंने टाल मटोल की। और 2 दिन के बाद अनम नामी लड़की ने मुझे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उसने मुआवनत की और मैं वहाँ से भागी। अब उसने अपनी माँ के साथ बहुत सारे चैनल्स को अपना इंटरव्यू भी दिया है, और वो मुकम्मल इंसाफ चाहती है, और वो चाहती है कि ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो मुकम्मल कार्रवाई करे। मौलवी गिरफ़्तार हो चुका है, ये वाक़या है तकरीबन अगस्त के दिनों का। तो हम भरपूर मज़म्मत करते हैं ऐसे वाक़यात की। हम किसी भी मदरसा, मौलवी, आलिम दीन को इस चीज़ में बुराई नहीं देना चाहते, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।